حضور یہ کنفیوشنس کے جو فاؤنڈر تھے کانگزی، کنفیوشس تو جی ان کا نام کنفیوشس نہیں، کنفیوژنس جو ہیں وہ فالوورز ہیں جی، اور کنفیوشس انگریزی میں نام ہے، اصل نام ان کا کانگزی تھا نا. ہاں مگر کنفیوژن تو نہیں کہتے. نہیں کنفیوژن نہیں، کنفیوژن ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں یہ اب تک یہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ وہ فلاسفر تھے یا مذہبی رہنما تھے. ہمارا اس سلسلے میں کیا مسلک ہے حضور؟ قطعی طور پر مذہبی رہنما تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اور یہ جو مذاہب کو فروغ ملا ہے اور قبول عام نصیب ہوا ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری شدہ مذاہب ہی کو ملتا ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہندوازم کے آباء و اجداد کو، ان کے بانی و بانی کو بھی ہم خدا کے فرستادہ سمجھتے ہیں. اور پیغام صلح میں حضرت مسیح علیہ السلام نے کھل کے دلیل پیش کی ہے کہ ناممکن تھا کہ اتنا بڑا قبول عام اتنے بڑے وسیع ملک میں کروڑ ہا کو خدا تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ ان کو مان جائیں اور ان کے مخالف جو تھے وہ غائب ہو جائیں سارے. یہ الہی تائید کے بغیر ممکن نہیں. مگر عیسائیت میں بھی یہی ہوا، لیکن بعد میں بگڑ گئے وہ. تو یہ کہنا کہ ہندو مشرک ہو گئے یہ کوئی دلیل نہیں ہے. عیسائی بھی تو عملاً مشرک ہو گئے. اس لیے مذاہب کا بگڑنا اور مسلک ہے، لیکن خدا کا تائید کا وعدہ جو سچوں سے ہوتا ہے وہ قطع نظر اس کے کہ لوگ بگڑتے ہیں کہ نہیں، وہ آخر غلبے تک چلتا ہے. سمجھ گئے؟ تو حضرت کنفیوشس کا بھی یہی معاملہ تھا. ان کے ماننے والوں نے آہستہ آہستہ اس کو فلسفہ بنا دیا، مگر ان کے اندر الہی سچائی کی اتنی تفصیل سے علامتیں موجود ہیں کہ شاید ہی کسی اور مذہب کے بانی کے اندر قرآن کریم سے ایسی مماثلتیں ملتی ہوں. حضرت کنفیوشس کی تعلیم اتنی قرآن سے مطابقت رکھتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اسی لیے موزے تنگ نے جب کنفیوشس کی تعلیم کو کوٹ کیا تو کئی لکھنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ موزے تنگ بیچ میں سے مسلمان تھا اور دراصل وہ قرآن کا اس نے مطالعہ کیا تھا. وہ بیچ میں سے کنفیوشس کا ماننے والا بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ اس بات کا قائل تھا کہ اخلاقی تعلیم کے بغیر کمیونزم بھی پنپ نہیں سکتا، اور اس معاملے میں اس کا روسی اشتراکیوں سے بنیادی اختلاف پیدا ہوا. اسی لیے اس کو ریویژنسٹ کہنے لگ گئے. اس نے انکساری کی تعلیم دی، اس نے سچائی کی تعلیم دی. جو باتیں وہ کرتا تھا وہ اتنی قرآن کے مطابق تھیں کہ کہنے والوں نے کہا اس نے ضرور قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. وہ اس نے کنفیوشن کی کتابیں تو پڑھی ہوں گی لیکن قرآن کریم کا کوئی اس کا سوال ہی نہیں. اور میں نے پھر ٹریس کروایا تو ہر وہ تعلیم جو بیان کرتا تھا جس کے اندر شبہ تھا کہ قرآن سے لی گئی ہے وہ کنفیوشن کی کتابوں میں موجود نکلی. ربا میں پرانے زمانے کی بات ہے. یہی مجھے خیال آیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے عثمان چینی صاحب کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی. ان کو میں نے کہا کہ فوری طور پر ہم یہ مل کے کام کرتے ہیں. تو کافی انہوں نے محنت کی اور موزے تنگ کی کتابوں سے وہ جو اخلاقی حوالے تھے وہ سارے ٹریس کیے تو ایک بھی نہیں تھا جو کنفیوشس کی کتابوں میں نہ ملے. تو وہ نبی اللہ تھا، کیونکہ روشنی اتفاقاً تو نہیں اکٹھی ہو جاتی، اس کے دماغ کی روشنی تو نہیں تھی. جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول اللہ علیہ وسلم کو بیان بتائیں اسے ملتی جلتی اس کو بھی بتائیں، لیکن کامل نہیں. ظاہر بات ہے کہ فرق ہے کم اور زیادہ کا. لیکن اسی کو اس زمانے میں جب دیکھا میں نے تو مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو سکتا ہے عالمی خاتم النبیین سے پہلے کوئی جزوی خاتم النبیین بھی پیدا ہوتے ہوں جو اپنے مسلک کے آخر پر آ کے اب تعلیم دے کے وہاں رک جائیں اور پھر عالمی خاتم کے لیے تیار کر کے اس طرف لے جائیں. تو اس پہلو سے حضرت موسیٰ بھی ایک خاتم بنتے ہیں اور اس پہلو سے کنفیوشس بھی خاتم ہے، کیونکہ کنفیوشس کی تعلیم اسی طرح اپنے دائرے میں مکمل ہوئی ہی دکھائی دیتی ہے اور مگر عالمی نہیں ہے، جزوی ہے.
قومی بھی کہہ سکتے ہیں بعض پہلوؤں سے، مگر انسانی بنیادی قدروں سے ضرور تعلق رکھتی ہے. تو اس لیے وہ خاتم جو تمام جہان کے لیے نعمت تھا اور رحمت تھا، اور تمام جہان کے لیے یعنی رسول اللہ علیکم جمیعا، اس خاتم کی تیاری میں یہ خاتم پیدا ہوا. میرے ذہن میں یہ بات ہے. یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ علیہ وسلم کے شریک خاتم ہیں. اپنے اپنے دائرے میں جب ان کا مذہب ارتقا کر کے ایک جگہ پہنچا ہے تو ایک چھوٹا سا پھل خاتمیت کا وہاں لگ گیا، اور یہ سب جو تھے وہ تیار ہو گئے آخری خاتم کو قبول کرنے کے لیے. کنفیوشس بڑے مرتبے کے نبی سے، معمولی نبی نہیں تھے. ظہور مہدی آخر زمان